أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه وقومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض وما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من أجنة وإلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا وجعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إليك من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اس سورۃ الاعراف میں سجدہ ہے اس آیت پر
قرآن مجید کی تلاوت ہونے کے بعد جن جن لوگوں نے سماعت کیا ہے وہ سجدہ تلاوت ادا فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ما يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تناقبوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه
جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. الحمدللہ نواں پارہ اس وقت تلاوت کیا گیا. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن مجید کا فہم اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے اس پارے کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنی امت کو اس سے واقف کرانے کے لیے مختلف اعتبار سے، مختلف طریقوں سے، مختلف محاذوں پر سمجھانے کی کوشش اور فکر کی. جو ظالم بادشاہ اس وقت مقرر تھا جس کو فرعون کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا پیغام لے کر جانے کے لیے ہدایت اور حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور مختلف اعتبار سے محاذ آرائیاں ہوتی رہیں. غرض ہے کہ دین حق غالب رہا اور ہمیشہ دین حق غالب ہی رہے گا. چاہے دین کو مٹانے کے لیے لوگ دشمنان اسلام، اعداء دین جتنے چاہے جتن کر لیں، جتنی چاہے پلاننگ اور سازشیں کر لیں، لیکن یہ دین اللہ کا ہے، قیامت تک یہی دین چلنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. چاہے کسی کو برا لگے، کسی کو پسند نہ آئے، لیکن اللہ پاک اپنے اس دین کے نور کو ہر گھر میں داخل کر کے رہے گا. فرمان خداوندی کے مطابق دنیا کے ہر ملک میں، ہر ملک کی ہر ریاست میں، ہر ریاست کے ہر ضلع میں، ہر ضلع کے ہر منڈل اور گاؤں، قریہ، دیہات، گاؤں، گھر گھر، چپا چپا، ہر گھر کی دہلیز پر انشاءاللہ اس دین کی آواز پہنچے گی اور دین حق کو لوگ قبول کریں گے. آج پوری دنیا کے اندر اس دین کو بدنام کرنے اور دین والوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ بے دین لوگ بھی دین کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس کی حقیقت سے واقف ہو کر
ایک اللہ کو مان کر ہدایت والی زندگی پر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت مقدر فرمائیں گے۔ اور ہمیں دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ، جو لوگ دین سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اپنے مذہب کا کتنا ہی کٹر پنتھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم مومن بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دنیا کے اندر رہنے والے ہر انسان کی ہدایت کے لیے باری تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بھی دعائیں مانگی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے وقت کے ظالم جابر بادشاہوں اور حکمرانوں، امراء اور سلطنت کے ذمہ داروں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی، اور عملی طور پر ان کے پاس خطوط لکھے، پیغامات لکھے، ان کو دین کی دعوت دی اور ان تک حق پہنچانے کا کام کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہم مسلمان عملی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، قلمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جن کو جو صلاحیتوں سے نوازا ہے، اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے اللہ کے وہ بندے جو دین سے اور ہدایت سے دور ہیں، ان تک اللہ کے یہ پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ کچھ نہیں تو ہر مومن اور مسلمان اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے شب و روز، اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنا رہن سہن، اپنے معاملات، اپنی تجارت، اپنی بود و باش اور اپنے لین دین، ان معاملات کے ذریعے کم از کم دین کا میسج اور پیغام سامنے والوں تک پہنچانا ہی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے دریافت کیا اور سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، کب قائم ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے ان سے جواب دینے کے بجائے دوسرا سوال کیا اور پوچھا کہ بھلا بتلاؤ، تم نے قیامت کے آنے کا انتظار تو کر رہے ہو، لیکن اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے برپا ہونے کے بعد جو میدان حشر قائم ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال میزان عدل قائم کریں گے، اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کی سزا سنائی جائے گی۔ اس وقت کام آنے والے اعمال کرنے کی جانب اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کی توجہ کو مبذول فرمایا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت آئے کہ نہ آئے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ آئے گی جب آنا ہے، اس کے وقت پر آئے گی، جس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کو۔ لیکن قیامت کے بعد والی زندگی کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہمیں اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قیامت آئے نہ آئے، لیکن ہر انسان کی اپنی موت خود اس کے لیے قیامت، اور موت کب آئے گی خود اس کو بھی پتہ نہیں۔ اس سے صاف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان قیامت کے اوپر یقین رکھے، لیکن اپنی چند روزہ زندگی کے اوپر نظر کرتے ہوئے اپنے اعمال اور اپنے حساب و کتاب اور اپنے اخلاق و کردار کی جانب نظر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بس یہی انسان کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ قیامت کو آتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن ہزاروں قیامتیں برپا اس دنیا کے اندر ہو چکی ہیں، اور اب تو موجودہ وبائی صورتحال میں روزانہ ان گنت تعداد میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے،
تو کیا یہ قیامت سے کم ہے ہمارے لیے؟ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ میں لگ کر اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کرے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، صدقات کے ذریعے ہمیں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حالات جب ہماری مرضی کے موافق نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمارا مالک و خالق اور ہمیں پیدا کرنے اور رزق دینے والی ذات وہ ہم سے روٹھ چکی ہے، ہم سے ناراض ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں پر نالاں ہیں، غصہ ہیں، ناراض ہیں۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی سب سے مؤثر چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے صدقہ اور خیرات کا کرنا۔ اس لیے موجودہ حالات میں بزرگان دین، علماء کرام اور اکابرین امت ہر گوشے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ کثرت سے صدقہ بھی کرنے کی کوشش کرے، اپنی اپنی استطاعت، اپنی وسعت کے مطابق روزانہ صبح و شام صدقہ کر کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی یہ ترکیب حضور علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ ظاہر بات ہے دوستو، جب ہمارا رب ہی ناراض ہو جائے گا اور روٹھ جائے گا تو بھلے پوری دنیا کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے سپورٹ میں ہوں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مالک و خالق ہم سے راضی ہے۔ جب وہ راضی نہیں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کو جب دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جس غلط طریقے سے ان کا سلوک کیا اور جو غلط رویہ اللہ کے نبی کے ساتھ اپنایا، نعوذ باللہ آپ کو پتھر مارے، پتھر برسائے اور پھر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر کچھ دیر سانس لی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار سے بس یہی کہا کہ باری تعالیٰ، میں تو دین کی ایک پیغام اور دین کا اور حق کا ایک پیغام لے کر کے ان لوگوں کے پاس گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، مزید میرے اوپر ظلم و زیادتی کی اور میرے اوپر پتھر برسائے، گالیاں بکیں اور مجھے احمق کہا، بیوقوف کہا، شاعر، جادوگر اور کاہن کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ لیکن اے اللہ، میں آپ سے بس یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے دنیا کے غموں کی کوئی فکر نہیں، اور اگر آپ ناراض ہیں تو ساری دنیا کو بھی میں خوش کر کے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کچھ حاصل ہونے والا۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں، نفسا نفسی کے عالم میں، جہاں لوگ اپنوں سے ملنے کے لیے کترا رہے ہیں اور اپنے مردوں اور اپنی میتوں کو دفنانے سے بھی باز آ رہے ہیں، ایسے نفسا نفسی کے عالم میں ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں صدقہ اور خیرات کثرت سے کر کے اللہ کو راضی کر کے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر کے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم حالات کو نہیں بدل سکتے، لیکن وہ کام کریں جن کی وجہ سے حالات بدل سکتے ہیں، اور اس ذات کو راضی کرے جو حالات کو بدلنے والا ہے، جو مقلب القلوب ہے اور ساری دنیا اور کائنات دو انگلیوں کے درمیان میں ہے اس کے۔ وہ چاہے تو لمحوں کے اندر اس وبا کو ختم کر سکتا ہے اور چشم زدن میں دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا سے اور پوری روئے زمین سے اور پوری ہواؤں اور فضاؤں کے اندر سے وہ اس وائرس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، بارش جب ہوتی ہے تو ہم بارش کو روک تو نہیں سکتے ہیں، لیکن چھتری اوڑھ کر ہم اپنے آپ کو محفوظ تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو گھر میں رہ کر کسی سائے دار جگہ میں کھڑے ہو کر کے بارش سے بھیگنے سے بچ تو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم حالات کو بدل تو نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کو راضی کر کے ہم اللہ رب العزت والجلال سے رحم و کرم کی بھیک مانگ کر صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر کے ہم اللہ کو منوا سکتے ہیں کہ باری تعالی حالات کو بدل دیجئے، موافق اور مساعد بنا دیجئے، عبادات کرنے کا ذوق عطا فرما دیجئے، موقع عنایت فرما دیجئے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ جب تک بندے اجتماعیت کے ساتھ
پروردگار کے سامنے توبہ نہیں کریں گے، اللہ رب العزت والجلال کی رحمت کو جوش آنے والا نہیں ہے۔ جب مل کر کے نافرمانیاں کی ہیں، کھلے عام اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں سرے بازار کی ہیں، تو پھر اب مل کر کے اجتماعیت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ رمضان کی ان ایام کی قدر کرنا چاہیے اور راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے اس مہینے کے اندر اعمال کر کے، عبادات کر کے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، جس سے جو عبادت بن پڑے وہ عبادت کر کے اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بھی ان آیتوں کے اندر ذکر فرمایا۔ مجھے یہ بات بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کتنا محترم بالشان اور عظیم الشان کلام ہے، وہ مالک الملک کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک یہ کلام باقی رہنے والا ہے۔ اس کا زبر، زیر، کوئی پیش یا کوئی جزم، سکون، ایک حرکت بھی کوئی اس کی تبدیل نہیں کر سکتا، اور یہ قانون خداوندی ہے اور یہ کلام الہی ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے بقدر آیات قرآنیہ کو نازل فرما کر امت مسلمہ کی ہدایت اور پوری انسانیت کی رہبری کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس کتاب کو نازل فرمایا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ بلکہ آپ ابھی کچھ دنوں پہلے اخبارات میں بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے فلم ایکٹرز، فلمی اداکار لوگ، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو سورۃ الرحمن کی تلاوت سنتا ہوں تو مجھے قلبی سکون اور چین ملتا ہے۔ یہی وہ سکینت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر رکھی، یہ سکون، یہ قلبی چین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا۔ یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے دوستو، کسی بندے کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے جو قرآن کریم کو مٹانا چاہتے تھے، بدلنا چاہتے تھے، تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنی موت خود مر گئے اور چلے گئے اس دنیا سے، دنیا ان کا نام بھی بھول گئی، لیکن قرآن الحمدللہ آج تک باقی ہے اور تا قیام قیامت یہ قرآن مجید یوں ہی باقی رہے گا، اور نسلاً بعد نسل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امت کے اندر، انسانیت کے اندر منتقل فرماتے رہیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے شاید سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ ایک وسیم رضوی نام کا ایک احمق انسان اور عقل سے بالکل پیدل انسان اور یہ پڑھا لکھا جاہل انسان قرآن مجید کی وہ 26 آیتیں جن کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہنے لگا کہ قرآن مجید کی ان آیتوں سے دنیا کے اندر دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے۔ لیکن اس بیوقوف کو کیا پتا کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اگلی اور پچھلی آیتوں کو ملا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر، کس حالت میں اس آیت کو نازل فرمایا اور اب اس کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا مطالب اور معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں، یہ دیکھے بنا ایک انسان نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی، لیکن اللہ رب العزت والجلال اپنی قرآن مجید کا خود محافظ ہے، ہمیں اس کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ کس کو کیسے جواب دیا جائے گا۔ خود سپریم کورٹ نے اس کی عرضی کو خارج اور مسترد کرتے ہوئے جرمانہ عائد کیا۔ یہ زندہ مثال ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کتنا محترم بالشان کلام ہے، اس کی عظمت کتنی بلند ہے اور اس کی سربلندی اور اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز، کوئی ڈگری، کوئی سند ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، سب ہیج ہے۔ اس لیے امت کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی قرآن مجید پڑھنا سکھلائیں۔ صرف رمضان کے لیے قرآن مجید پڑھنا اور سننا ہم لوگوں کے پاس رہ گیا نہیں دوستو، یہ ظلم ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور جب اللہ کی آیات اور شعائر کے ساتھ اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ بندے ظلم کرتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں طوفان، کہیں بارشیں، کہیں سیلاب اور کہیں وبائیں، کہیں بیماریاں اس دنیا کے اندر نازل فرما دیتے ہیں۔ آج قرآن سے دوری ہی اس بات کی نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ پریشان ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے بنیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کی وبائی مرض سے جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور سب کی جانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا سے اللہ پاک اس وائرس کو ختم کر کے پوری انسانیت کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔